بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے انتہا پسندوں، بدماش اور غیر قانونی رہائشوں کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس ہوا۔ پنجاب حکومت کے ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی فیصلے کیے۔ پنجاب حکومت نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے اور ہر ضلع میں وسل برول سیل قائم کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی حکومت نے انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی مقیم انٹرنیشنل شہریوں کے خلاف بھی پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 میں خصوصی سیل قائم کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عوام غیر قانونی رہائشوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں، ورنہ کرایہ داری پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پنجاب میں سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے قوانین بھی لاگو ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس آج بلایا گیا تھا۔ پاکستان کے موقف کو عالمی ذرائع ابلاغ میں تقویت ملنے لگی ہے کہ پاک افغان سرحد پر پرامن اور جنگ بندی کا انحصار افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے پر ہے۔ افغانستان کی جانب سے ہونے والی در اندازی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات کو سعودی عرب، ترکیہ اور قطر سمیت کئی ممالک کی جنگ بندی کی کوششوں میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو کو غیر ملکی میڈیا نے نمایاں کوریج دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاک افغان جنگ بندی کا انحصار افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کو لگام دینے پر ہے۔ پاکستان، افغانستان، ترکیہ اور قطر کے درمیان دستخط شدہ معاہدے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کوئی سرحدی در اندازی نہیں ہوگی۔ یہ فتنہ الخوارج افغان طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ہمارے پاس جنگ بندی معاہدہ ہے جو خلاف ورزی کی صورت میں ختم ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 6000 سے 6500 تک فتنہ الخوارج کے دہشت گرد نیٹو افواج کے چھوڑے گئے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں پاکستان کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان ان دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کرے تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں بحال نہ ہو سکیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا جائزہ۔ ذرائع کے مطابق تورخم اور چمن بارڈر پر تجارت بحال کرنے کے انتظامات مکمل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی وقت تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کی اجازت دینے کا امکان ہے۔ تورخم چمن بارڈر پر جدید ترین ٹرمینل کی تعمیر پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ اس ٹرمینل میں ہر تجارتی سرگرمیوں کے لیے تمام قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر پارکنگ کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے جدید کلیئرنس سسٹم بنایا گیا ہے۔ پاکستان کسٹمز اور سیکیورٹی کے اعلیٰ حکام تورخم اور چمن بارڈر پر موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تورخم اور چمن بارڈر پر تجارت کو بحال کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ تورخم بارڈر پر بھی جدید ترین سسٹم جو ہے اس کو لاگو کیا جائے گا۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ رواں مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت میں 6% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جولائی تا ستمبر 2025 کے دوران افغانستان میں دو طرفہ تجارتی حجم 47 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہا ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران یہ حجم 50 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز تھا۔ رپورٹ کے مطابق سہ ماہی میں افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں افغانستان کو پاکستان کی برآمدات کا حجم 27 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں 32 کروڑ ڈالرز تھا۔ افغانستان سے پاکستان کی درآمدات میں 12% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سال جولائی تا ستمبر کے دوران افغانستان سے درآمدات کا حجم 20 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہا ہے۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں حجم 18 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز تھا۔ آپ کو بتائیں کہ جولائی تا ستمبر میں پاک افغان دو طرفہ تجارت کا حجم 47 کروڑ سے زائد رہا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء انجینئر امیر مقام سردار محمد یوسف، عطاء اللہ تارڑ، رانا مبشر اقبال، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ،
پیر صابر شاہ، کیپٹن صفدر، مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار مشتاق بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ساتھ سیاسی قیادت نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزراء اور جو پارلیمنٹ کے ممبران تھے وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے، اور اس ملاقات کے اندر خیبر پختونخوا کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو زیر غور لایا گیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے ملاقات نہ ملنے پر افسوس کا اظہار۔ گورنر نے کہا کہ ایک صوبے کے سربراہ کے طور پر ایسے وفود کا خیر مقدم کرنا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ قیادت میں شمولیت کا جذبہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے، لاپرواہی ناقابل قبول ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ایسے مواقع کو بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دینے، سیاسی اتحاد کو مضبوط کرنے اور خیبر پختونخوا کے مثبت اور تعاونی مواقف کو اجاگر کرنے کے لیے بروئے کار لانا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ ایسے مواقع بین الصوبائی ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کا موقع ہوتے ہیں۔ گورنر کے پی کی جانب سے کہا گیا ہے خیبر پختونخوا کے مثبت اور تعاونی موقف کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آزاد کشمیر حکومت کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ سے کابینہ شمولیت وفاقی فنڈنگ معاملے پر ڈیڈ لاک ہے۔ پی پی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر کشمکش کا شکار ہے۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر کابینہ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے، تاہم نون لیگ وفاقی طرز پر آزاد کشمیر میں پی پی حکومت کی اتحادی رہے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آزاد کشمیر حکومت کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ نون لیگ نے کابینہ میں شمولیت سے معذرت کر لی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی معاملے پر وفاقی وزراء اور ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کا جائزہ اجلاس وزارت امور کشمیر اور زعفران میں منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت وفاقی وزراء نے کی ہے، جبکہ آزاد کشمیر حکومت اور ایکشن کمیٹی کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اجلاس میں سابقہ احتجاج سے متعلق تمام امور پر معاہدے کے مطابق عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو آئی جی اور دیگر افسران کو احکامات جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کے اجرا پر فیصلہ آئندہ 7 سے 10 دنوں میں کیا جائے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس کے معاملے کو وزیر اعظم کے سامنے فوری اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یو ایس ایف کمپنی کے نئے سی او کی جلد تقرری کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایکشن کمیٹی کی 9 رکنی فہرست میں سے 3 نمائندے ہر اجلاس میں شامل ہوں گے۔ عمل درآمد کمیٹی کا اگلا اجلاس 15 نومبر سے قبل مظفر آباد میں منعقد ہوگا، اور آئندہ اجلاس کا ایجنڈا پیشگی تمام اراکین کو بھی فراہم کیا جائے گا۔ شہداء اور زخمیوں کے معاوضے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، مجاہد منزل میں اہم سیاسی ملاقاتیں، آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل۔ مجاہد منزل میں صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ سردار عتیق احمد خان سے مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں چودھری طارق فاروقی بھی شریک ہوئے ہیں۔ ملاقات میں سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی بھی سردار عتیق سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں آزاد کشمیر کی بدلتی سیاسی فضا، ریاست کے عوامی مسائل اور آئینی معاملات پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں چیئرمین یوتھ ونگ سردار علی عثمان خان نے بھی شرکت کی ہے۔ سردار عتیق احمد خان سے جو مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں شاہ غلام قادر، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں چیئرمین یوتھ ونگ سردار عثمان علی خان نے بھی شرکت کی ہے۔ حکومت نے شوگر ملوں کو جلد کرشنگ پر پابند کرنے کے فیصلے پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شوگر ملوں پر کرشنگ شروع کرنے پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے۔ ملیں نومبر کے پہلے ہفتے چلائیں یا 20 نومبر کو، یہ ان کی مرضی ہے۔ پچھلے سال گنے کی 400 سے 700 روپے فی من قیمت تھی۔ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں 1 نومبر تک گنے کی فصل تیار ہو جائے گی۔ شوگر ملز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لیٹ ملیں چلائیں، جس ان کی ریکوری اچھی ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت اور شوگر ملز کے درمیان نومبر کے پہلے ہفتے میں کرشنگ کا معاہدہ ہوا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر نے دستخط کیے تھے۔ وفاقی حکومت نے مکمل طور پر شوگر ملز کے مفاد کو تحفظ دے دیا ہے۔ لیٹ کرشنگ شروع ہونے سے گنے کے کاشتکاروں کو ہمیشہ بھاری نقصان ہوتا ہے۔ لیٹ کرشنگ شروع ہونے سے کاشتکار اگلی فصل بھی بر وقت نہیں اگا سکتے ہیں۔
آپ کو آگاہ کریں کہ رانا تنویر کی جانب سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ حکومت کو شوگر ملوں کو جلد کرشنگ کے فیصلے پر پابندی پر حکومت نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ کے پی اور پنجاب حکومت آٹے اور گندم کے معاملے پر آمنے سامنے۔ وزیر اعلیٰ نے آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی محکمہ خوراک کو ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ خط کا مقصد دونوں صوبوں کے درمیان آٹے اور گندم کی ترسیل کو آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کا سرکاری نرخ نامے کے مطابق اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں تمام گوداموں کی فوری رجسٹریشن کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ خط کا مقصد دونوں صوبوں کو وزیر اعلیٰ نے محکمہ خوراک کو ذخیرہ اندوزی کے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت آٹے کے معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ آئین کے تحت صوبے کو گندم اور آٹے کی آزادانہ ترسیل پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کے پی حکومت کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ نے وفاق کی گندم کی امدادی قیمت قبول کر لی ہے۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ کسانوں کو مزید سہولیات دی جائیں۔ جب بھی کسانوں کو سہولیات نہیں دی گئیں، گندم کی پیداوار کم ہوئی۔ سندھ کے کسانوں کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت چاہتی تھی کہ گندم کی امدادی قیمت 4,000 روپے ہونی چاہیے۔ کسانوں کے ریلیف سے متعلق بلاول بھٹو نے وفاق سے کچھ مطالبات کیے ہیں۔ وفاق سے زرعی انکم ٹیکس پر بھی بات چیت کی ہے۔ زرعی آمدن ٹیکس پر پرانے ریٹ پر ہی وصول کیا جائے گا۔ سندھ نے وفاقی گندم کی امدادی قیمت کو قبول کر لیا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ بالخصوص ٹماٹر 400 سے 500 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمران چودھری کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ بالخصوص ٹماٹر 400 سے لے کر 500 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر شہریوں نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تو یہاں کے جو سبزی کے ریٹ ہیں، ٹماٹر باقی چیزیں وہ ساری مہنگی ہیں پہلے کی نسبت۔ سالن بنانا سے رکھا ٹماٹر ہوں یہ دسو اصا صحت بنائیے کہ سالن بنائیے تو جناب یہ جڑے ٹماٹر ادھر سبزیاں دھنیا اسی غریب لوگ کیا کھائیے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں کے ساتھ ساتھ جو ٹماٹر ہے اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ اپنا اقدامات کرے تاکہ غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران چودھری، ABN نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں گے۔ کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ عاصمہ بخاری نے حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ معافی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مانگنی چاہیے، جن کے کنٹرول میں آپ جیسے ہارے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں۔ ایک طرف جمہوریت کھیلتے ہیں، دوسری طرف ہماری لیڈرشپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن مرتضیٰ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب سے ہارے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کی جماعت اقتدار میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔